ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد از حمد و ثنا انتہائی قابل عزت و قابل تکریم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انگنت لاتعداد شکر اور احسان ہے کہ جس پاک پروردگار عالم نے مجھے
اور آپ کو زندگی کے اندر پھر ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کا عظیم دن، عظیم گھڑیاں نصیب فرما دیں، اپنے پاکیزہ اور مقدس گھر مسجد شریف کے اندر مل بیٹھ کے ذکر خیر کرنے کی، ذکر خیر سننے کی ہمت، توفیق اور موقع عطا فرما دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان عظیم باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے کو شان حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پیش کیا، شان پیش کی حسنین کریمین کی، اور آج بھی مجھ سے پہلے میرے بیٹے نے شان حسنین کریمین آپ کے سامنے اس عنوان پر خطاب کیا۔ پچھلے جمعے کو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعے یعنی آج انشاءاللہ تعالی باقاعدہ طور پر واقعہ کربلا کا آغاز کیا جائے گا۔ تاہم اس وعدے پر پورا اترنے کے لیے اللہ کی توفیق سے میں آج واقعہ کربلا کا باقاعدہ بیان کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سے دوسرا پارہ سورہ البقرہ شریف کی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں اپنے بندوں کو ہر چیز سے آزماتا ہوں، مِنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف دے کر آزماتا ہوں، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک دے کر آزماتا ہوں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کے نقصان دے کر آزماتا ہوں، وَالْأَنفُسِ، کبھی جان کے معاملے میں آزماتا ہوں، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی اولاد کے معاملے میں آزماتا ہوں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے پیارے محبوب اپنی امت میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی ان کا نقصان ہوتا ہے، تو وہ اپنی زبانوں سے شکوہ شکایت نہیں کرتے، بلکہ قالوا، وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں یہ تقویٰ اور یہ ہمت اور یہ جرت موجود ہوتی ہے، حوصلہ موجود ہوتا ہے، غموں، دکھوں، صدموں پر صبر کرنے کی ہمت موجود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں رب کہتا ہوں، اعلان فرماتا ہوں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول فرماتا ہے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور میں رب اعلان فرماتا ہوں کہ یہی لوگ در حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں، یعنی متقی ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرما بردار لوگ جو ہیں، ان کی کچھ علامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے۔ تو صدمے تو بہت سارے لوگوں پر آتے ہیں، آئے ہیں، آ رہے ہیں، آئے ہوئے ہیں، آتے رہیں گے، مصیبتیں آئی ہیں، آتی رہیں گی، آ رہی ہیں، مگر جتنی مصیبتیں، جتنے مصائب، جتنی پریشانیاں، جتنے صدمے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت پر، آپ کے نواسوں پر، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پر یا ان کے رفقاء پر آئی ہیں، وہ آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جتنے مصائب ان لوگوں پر، مصائب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، مگر انہوں نے صبر کر کے بتا دیا کہ مصیبتوں پر صبر ایسے کیا جاتا ہے، صدمے برداشت ایسے کیے جاتے ہیں، نقصان پر اللہ کا شکر ادا ایسے ہوتا ہے۔
تاہم حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ کے رفقا کی واقعہ کربلا کے اندر جتنے لوگ تھے ان کا باقاعدہ طور پر بیان آج میں شروع کر رہا ہوں۔ سن 60 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، وہ ان کا وصال ہوا اور ان کے بیٹے یزید نے خط بھیجا، کوفہ سے خط بھیجا گورنر مدینہ کے نام۔ مدینہ شریف کے گورنر اس وقت کون تھے؟ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اہل بیت اور صحابہ اکرام کی محبت دل میں رکھنے والا شخص تھا، جو اس وقت موجودہ مدینہ شریف کا گورنر تھے، ولید بن عقبہ۔ ان کو خط لکھا گیا اور اس میں لکھا گیا کہ جتنا جلدی ہو سکے، کیونکہ میرے والد وصال فرما گئے ہیں، جتنا جلدی ہو سکے 3 شخصیات سے میرے حق میں بیعت لو۔ اور وہ 3 شخصیات کون تھیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 3 ایسی شخصیات تھیں مدینہ پاک کے اندر کہ جن سے بیعت لینا بہت ضروری اور اہم کام سمجھا گورنر جو کوفہ سے خط آیا، اس میں یزید نے یہ ضروری سمجھا کہ ان 3 شخصیات سے ہر حال میں جلد سے جلد بیعت لی جائے، کیونکہ ان شخصیات یہ قد آور شخصیات ہیں، ان کا معاشرے میں مقام ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منظور نظر ہے، تو ان سے بیعت لی جائے۔ تو جب گورنر مدینہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو پریشان ہو گیا۔ اس نے، کیونکہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، اور اس نے کہا کہ یہ خط یزید کی طرف سے آیا ہے، اور اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو یزید ایک ایسا سخت دل اور ایسا بدبخت انسان ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ان شخصیات کے متعلق۔ جب یہ بات ہوئی تو اس نے، حضرت ولید بن عقبہ نے اپنے دوست مروان کے ساتھ مشورہ کیا۔ مروان بھی مدینے میں رہتا تھا۔ جس طرح ولید بن عقبہ انتہائی نرم دل اور اہل بیت کی محبت اور تعظیم دل میں رکھنے والا تھا، بالکل اس کے برعکس مروان اہل بیت کی نفرت دل میں رکھنے والا تھا، نرم دل کے بجائے انتہائی سخت مزاج اور سخت دل کا مالک تھا۔ مشورہ کیا تو اس نے کہا جتنا جلدی ہو سکے ان 3 شخصیات کو بلایا جائے اور ان سے بیعت لی جائے۔ حضرت ولید بن عقبہ گورنر مدینہ نے اپنے کسی قاصد کو بھیجا کہ جاؤ، اگر 3 نہیں تو 2 شخصیات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس بلا کے لائے۔ جب انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو یہ دونوں شخصیات مسجد نبوی شریف کے اندر موجود تھیں۔ تو ولید بن عقبہ کا قاصد آیا، آ کے خبر سنائی کہ آپ کو گورنر مدینہ ولید بن عقبہ بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ جاؤ اور ہم آ رہے ہیں۔ جب وہ چلے گئے، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، ان شخصیات نے، بھئی جس وقت اب اس وقت ہمیں بلایا جا رہا ہے گورنر مدینہ کے دربار میں، یہ تو وہ وقت ہے جس میں گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کسی سے ملاقات نہیں کرتا، یہ اس کے خاص وقت ہے، اپنے گھر کا ٹائم دیتا ہے، گھر کو کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کرتا۔ تو بہرحال مشورے میں جب ان شخصیات نے آپس میں گفتگو شروع کی تو انہوں نے اس نتیجے پر یہ پہنچے کہ ہمیں لگتا ہے، حضرت امام علی مقام نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور یزید ہمیں اس لیے بلا رہا ہے
شاید بیعت لینے کا ارادہ ہو۔ بہرحال حضرت امام علی مقام نے فرمایا میں جاؤں گا، صرف میں جاؤں گا۔ حوصلہ بلند ان تین شخصیات میں سے سب سے بڑا حوصلہ جو ہے وہ حضرت امام علی مقام کا تھا۔ آپ نے فرمایا میں جاؤں گا۔ چند ساتھی ساتھ لیے اور تشریف لے گئے اور اپنے ساتھیوں کو باہر بٹھایا کہ حضرت ولید بن عقبہ کے دربار میں امام علی مقام حاضر ہوئے، اور باہر اپنے دوستوں کو کھڑا کر کے گئے اور فرمایا کہ میں اندر جا رہا ہوں، اگر میری آواز بلند ہوئی یا میں نے آپ کو آواز دی یا میری گفتگو ولید بن عقبہ گورنر مدینہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے میری آواز بلند ہوئی تو تم سمجھ جانا کہ حالات خراب ہیں، آپ سب اندر آ جانا، جب تک میں باہر واپس نہ ہوں آپ نے یہیں رہنا۔ تو حضرت امام علی مقام اندر تشریف لے گئے تو ولید بن عقبہ نے وہ خط سنایا، اس میں یہ لکھا ہے۔ مروان بھی موجود تھا موقع پر، تو جب یہ بات سنی تو امام علی مقام کو کہا گیا کہ آپ بیعت کریں۔ رات کا وقت تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کے حبیب کا نواسا ہوں، میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا ہے، میں اس طرح رات کو چھپ کے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا۔ جمعے والے دن سب لوگ آئیں گے جمعہ پڑھنے کے لیے، وہاں پر میں ہی اعلان کر دوں گا یا آپ اعلان کر دیں کہ یہ بات ہے، پھر جیسے لوگوں نے کہا ویسے کر دیں، چھپ کر میں بیعت نہیں کروں گا۔ تو بہرحال جب واپس امام علی مقام لوٹے تو مروان نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ یہ بہت پیارا موقع تھا، اگر یہ بیعت کر لیتے تھے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر نعوذ باللہ قلم کر دیتے، کیونکہ یزید نے یہی لکھا تھا یہ تین شخصیات اگر بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے سر قلم کر دی جائے۔ تو مروان نے یہ مشورہ دیا، لیکن چونکہ امام علی مقام دربار شریف سے باہر ولید بن عقبہ کے دربار سے باہر تشریف لائے تھے، واپس گھر تشریف لائے، رات گزری، صبح امام علی مقام نے حضور علیہ السلام کے تمام غلاموں کو مسجد نبوی شریف کے اندر بلایا کہ تمام لوگ جمع ہو جائیں، میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ جب لوگ جمع ہو گئے، جب لوگ جمع ہوئے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پیارے نواسے حجر مبارک سے باہر تشریف لائے۔ مسجد نبوی شریف کھچا کھچ بھری تھی۔ پھر اس پردے سے بے پردہ حبیب مصطفیٰ نکلا، پھر اس پردے سے بے پردہ حبیب مصطفیٰ نکلا، محمد حبیب خدا ہے اور حسین حبیب خدا نکلا، یہی ہے فاطمہ بنت محمد کا جگر پارا، یہی ہے فاطمہ بنت محمد کا جگر پارا، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھ کا تارا، نظر والے اسی کو حسن کی تنویر کہتے ہیں، نظر والے اسی کو حسن کی تنویر کہتے ہیں، ارے خبر والے اسی کو عشق کی تفسیر کہتے ہیں۔ امام علی مقام نے پردہ اٹھایا حجر مبارک کا اور باہر تشریف لائے۔ کھچا کھچ مسجد نبوی شریف بھری ہوئی تھی، اور امام علی مقام نے سلام کیا اور تمام حاضرین نے امام علی مقام کے سلام کا ادب سے جواب دیا، کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، پھر بیٹھ گئے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کیوں بلایا؟
عرض کی تھی اے اللہ دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے نواسے، آپ ارشاد فرماؤ کس واسطے بلایا نے؟ آپ دا حکم سی اسی حاضر ہو گئے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں رات نو ولید بن عقبہ گورنر مدینہ میں نے بلایا سی، میں او دے کول گیا اور اے گل بات ہوئی۔ غلامہ نے پوچھا کہ اے امام علی مقام پھر آپ نے کی جواب دیتا؟ آپ نے کیڑا جواب ارشاد فرمایا؟ امام علی مقام نے فرمایا ہم بندے خدا کے ہیں، ہمارا ہے خدا اللہ۔ ہم بندے خدا کے ہیں، ہمارا ہے خدا اللہ۔ نہیں ہے حاکم مطلق کوئی ما سوا اللہ، اور عبادت بھی اسی کی ہے، اطاعت بھی اسی کی ہے۔ عبادت بھی اسی کی ہے، اطاعت بھی اسی کی ہے۔ حکومت بھی اسی کی ہے، صداقت بھی اسی کی ہے۔ اور پھر حضرت امام علی مقام نے یہ بھی فرمایا کہ میرے آقا کے غلاموں، میرے نانا کملی والے کے غلاموں سن لو، شریعت میں کبھی بالجبر بیعت لی نہیں جاتی، مسلمانوں پہ طاقت سے حکومت کی نہیں جاتی۔ شریعت میں کبھی بالجبر بیعت لی نہیں جاتی، مسلمانوں پہ طاقت سے حکومت کی نہیں جاتی۔ پورا فلسفہ سمجھا دیتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں نے، امام علی مقام نے۔ پھر دن گزرے اور رات پئی، نماز عشاء ادا کیتی گئی۔ نماز عشاء تو بعد اس سن 60 ہجری شعبان شریف دا مہینہ، شعبان شریف دی چند دی 4 تاریخ کچھ دیر واسطے چند سامنے آیا، کیونکہ ابتدائی چند کچھ دیر واسطے سامنے آندا، پہلے دن دا چند منٹاں واسطے، دوسرے دن پھر چند اور منٹاں زیادہ واسطے، 4 شعبان کچھ دیر تو بعد شعبان دا چند سامنے آ کے غائب ہویا۔ امام علی مقام نے فرمایا زینب جی بھائی جان، فرمایا تسی تیاری کرو، میں اپنے نانے کملی والے دی بارگاہ عالیہ دے اندر سلام پیش کر رہا ہوں۔ عرض کیتی بھائی جان کتھے دی تیاری، رات نو کتھے دی تیاری دا حکم پہ ارشاد فرماندے ہو؟ فرمایا زینب تو نہیں جان دی، آج او رات آ گئی ہے، اساں اپنے نانے کملی والے دا شہر چھوڑنے۔ زینب آج کملی والے دی او حدیث میرے ذہن وچ آ گئی ہے، میرے نانے کملی والے نے جھولی وچ بیٹھا کے مینوں ارشاد فرمایا سی میرے بیٹا حسین آج میں اپنی زبان تینوں پیا چسانے، میرے بیٹا ایک وقت آئے گا میرے دین تے مشکل بن جائے گی، میرے بیٹا حسین جان دے دیویں پر میرے دین تے داغ نہ لگن دیویں۔ زینب آج لگ دے او وقت آ گیا وے، آج نانے کملی والے دے شہر دے چھوڑن دی قربانی دا وقت آ گیا وے۔ زینب تو جانیے اسی اس دین نو منن والے ہاں جس دین وچ ایک قربانی نہیں بلکہ کئی قربانیاں منگیاں جاندیاں، کدے دین وطن دی قربانی منگ دے، کدے دین اولاد دی قربانی منگ دے، کدے دین دین کدے جان دی قربانی منگ دے۔ زینب تسی تیار ہو، سارے اہل بیت تک خبر پہنچا دیو، جلدی جلدی تیار ہو، صبح دی نماز تو پہلے اپنے نانے دا شہر چھوڑ دینے۔ امام علی مقام دے سامنے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ہاتھ جوڑ لیتے عرض کیتی بھائی جان مینوں اپنے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا قول پہ یاد آندے، مینوں انہاں دی وصیت پہ یاد آندی ہے۔ فرمایا بہنے کیڑی وصیت؟ عرض کیتی میری ماں نے ایک دن مینوں فرمایا سی زینب دیے جی امی جان، فرمایا میری دیے ایک وقت آسیا
تیندے بھرا حسین تے ڈاڈا اوکھا وقت آسیا بے میری بیٹی اپنے بھرا دا ساتھ نہ چھوڑی اپنے بھرا دا حوصلے بلند کری تسلیاں دیویں عرض کیتی بھائی جان اگر ناراض نہ ہو میں بھی تواڈے نال اپنے نانے کملی والے دی خدمت چ سلام کرن ویسا پتہ نہیں نہ جانے دوبارہ زندگی دے اندر مدینہ پاک دے اندر آمنا نصیب ہو سی یا نہیں امام علی مقام نے اجازت عطا فرمائی سیدہ زینب ٹریاں تے نال انہاں دے دو بیٹے اونو محمد بھی ٹر پئے امام علی مقام اگے اگے پچھے پچھے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا انہاں دے ایک انگلی نال ایک بیٹا دوجی انگلی نال دوجا بیٹا ادھی رات امام علی مقام ٹر پئے اپنے نانے کملی والے دے روزہ اقدس تے حاضر ہوئے نبی کریم علیہ السلام دی تربت تو پہلے دو قبراں حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر تے سلام پڑھیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تربت مبارک یعنی قبر تے سلام پڑھیا ہن پہنچ گئے اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دی تربت پاک تے سرانے والے پاسے امام علی مقام کھلو گئے پیرا والے پاسے سیدہ زینب کھلو گئیاں امام علی مقام نے اپنی اکھاں بند کر کے بچپن دا پیار ذہن وچ رکھ کے اپنا بچپن اپنے نانے کملی والے دے موڈے تے چڑھ کے مدینے پاک دیاں گلیاں پھرنا ذہن وچ رکھ کے اپنے اوتے کیفیت تاری کر کے اکھیاں بند کر کے عرض کیتی سلام ہے جد امجد سلام ہے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر مدینے میں گھومنے والے اللہ آچاریہ زندہ باد سلام ہے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر مدینے میں گھومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر دیکھیے یہ کس کا نور عین آیا نانا جی آپ کے در پر آپ کا پیارا حسین آیا تے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تھوڑا پیارا حسین زی شان چلیا آقا تھوڑے مور نبوت بہن والا اج چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا ویکھ لو زینب سکینہ تے شہر بانو نال علی اکبر جوان چلیا نانا جی اسا مسافر مڑ نہیں آنا بس تھوڑے دین تو ہونے قربان چلیا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل نی تارا ملا کے اپنے نانے کملی والے علیہ السلام نال اپنے دل دی بھڑاس کڈی سلام پیش کیتا اور پھر آخر تے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے دعا واسطے امام علی مقام نے ہاتھ اٹھائے آپ دی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہاتھ اٹھائے ننے ننے بھانجیاں نے بھی ہاتھ اٹھائے اونو محمد نے بھی ہاتھ اٹھائے امام علی مقام نے دعا منگی میری منزل کٹھنے مسافر بے نواہوں میں مدد اے رہبر کامل کہ تنہا رہ گیا ہوں امام علی مقام نے دعا فرمائی چہرے تے ہاتھ پھیریا اور فرمایا زینب جی بھائی جان فرمایا چلو وقت کافی ہو گیا صبح دی نماز تو پہلے پہلے مدینہ پاک دی سرزمین چھوڑنی امام علی مقام اور آپ دی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا
آپ جب نکلتے ہیں روضہ اقدس مسجد نبوی شریف سے باہر نکلتے ہیں تو سامنے جنت البقیع قبرستان پر نظر پڑتی ہے، تو سیدہ زینب عرض کرتی ہیں بھائی جان نہ جانے پھر دوبارہ مدینہ پاک میں آنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ فرمایا زینب کہنا کیا چاہتی ہو؟ عرض کی بھائی جان سامنے جنت البقیع میں ماں فاطمہ لیٹی ہوئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی حسن لیٹے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل چاہتا ہے کہ اپنی ماں اور اپنے بھائی کو بھی سلام کرتے جائیں۔ مسجد نبوی شریف سے نکل کر جنت البقیع میں داخل ہو گئے امام علی مقام اور آپ کی ہمشیرہ اور آپ کے بانجے، اور اپنی والدہ صاحبہ کی قبر کے سر والی سائڈ پر امام علی مقام کھڑے ہو گئے اور پاؤں والی سائڈ پر سیدہ زینب اور ان کے بچے کھڑے ہو گئے۔ سیدہ زینب بھی کھلو گئیاں، امام علی مقام بھی کھلو گئے، تے آگ دل دیا تارا اپنی ماں نل ملا کے عرض کیتی پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر ہوتے، تے شاہ حسین پکار دائے میرا بولیا چالیا معاف کرنا، اے سلام ہون آخری وار دائے، تیری گودی اندر لکھاں سکھ پائے، ہن دکھاں دا پار پیا مار دائے، میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی، تائیں کربلا قصد اس وار دائے۔ امی جان آپ راضی رہنا، آپ کی گود میں میں نے بڑا سکون پایا۔ امی جان آپ نے بچپن میں مجھے رونے نہیں دیا، مگر امی جان اب وقت ایسا آ گیا ہے، موقع ایسا آ گیا ہے، میری اللہ کے نبی کے دین کو میری ضرورت پڑ گئی ہے، میں اپنے نانے کملی والے کے دین پر قربان ہونے جا رہا ہوں۔ امی جان آپ میرے لیے دعا فرمائیے گا، کیونکہ ماں باپ اگر عالم دنیا میں ہوں تو بھی اپنی اولاد کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک عالم برزخ یعنی قبر میں چلے جائیں، اگر اولاد ان سے دعا لینا چاہے اپنی ماں اور باپ کے قبر پہ چلی جائے، فاتحہ پڑھ کے ان کے روح کو ایصال ثواب کرے، ابھی ان کا ایصال ثواب والا معاملہ مکمل نہیں ہوگا، ادھر لیٹی ہوئی ماں ادھر لیٹا ہوا باپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے دعا گو ہو جائے گا۔ امام علی مقام نے عرض کی امی جان میرے لیے دعا فرمائیے گا، میری اور میرے بچوں کی دین کو ضرورت پڑ گئی ہے۔ امی جان آپ دعا فرمائیے گا، جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے، اللہ مجھے ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ دعا کرنے کے بعد امام علی مقام نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ادھر سیدہ زینب نے بھی چہرے پر ہاتھ پھیرا، ان کے دو بچے انہوں محمد نے بھی چہروں پر ہاتھ پھیرے۔ جب چلنے لگے امام علی مقام چند قدم آگے بڑھتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو سیدہ زینب اپنی ماں کی قبر پر لیٹی ہوئی ہیں۔ امام علی مقام کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ ماں، کیونکہ ماں بیٹی صرف ماں بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، ماں بیٹی سہیلیاں بھی ہوتی ہیں، باپ بیٹا صرف باپ بیٹا ہی نہیں ہوتے بلکہ باپ بیٹے دوست بھی ہوتے ہیں۔ کل میرا خطاب تھا پڑی گاؤں میں کی مرکزی جامع مسجد میں، وہاں ایک چیلم کے موقع پر میں نے خطاب کیا، وہاں بھی میں نے یہی بات عرض کی کہ یاد رکھیں باپ بیٹا صرف باپ بیٹا ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے آپس میں گہرے دوست بھی ہوا کرتے ہیں، اور ماں اور بیٹی صرف ماں بیٹی کا ہی رشتہ نہیں ہوتا بلکہ گہری سہیلیاں ہوتی ہیں، گہری دوست بھی ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں امام علی مقام نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا سیدہ زینب اپنی ماں کی قبر پر لیٹ کے کچھ کہہ رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ عرض کر رہی ہیں اے امی جان، اے امی جان میں جا رہی ہوں
میرے لیے دعا فرمائیے گا، میں اپنے بھائی کا ساتھ دینے جا رہی ہوں، آپ نے مجھے وصیت فرمائی تھی، میں اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے جا رہی ہوں، مجھ پر راضی بھی رہنا، میرے لیے دعا بھی فرمانا۔ جب بھی مار کے ماں دی قبر ہوتے تے بی بی زینب کرلان لگی، اٹھ کے دیو پیار تے کرو ودیاں، اماں جی تواڈی دھی اج مدینے جان لگی۔ امام علی مقام نے فرمایا بہن زینب ادھی رات گزر گئی ہے، ادھی رات رہ گئی ہے، بہن زینب صبح دی نماز تو پہلا مدینہ پاک چھوڑ دینا ہے، کیونکہ ساڈا دین قربانیاں منگ دے، ایک قربانی نہیں کئی قربانیاں منگ دے، انہاں وچوں ایک قربانی وطن دی قربانی ہوندی ہے۔ بہن زینب آج ساڈے دین نو ساڈے وطن دی قربانی دی لوڑ، اگر وطن وچ رہنے ہیں مدینہ پاک وچ رہنے ہیں تے یزید دے ہاتھ بیعت کرنی پینی ہے۔ بہن زینب اسی شہر تا چھوڑ سکنے ہیں، اپنے نانے کملی والے دا شہر مدینہ تا چھوڑ سکنے ہیں، پر نانے کملی والے دا دین نہ چھوڑ سکنے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زینب جی بھائی جان چلو وقت تھوڑا ہے، رات آدھی گزر چکی ہے اور آدھی رات جو ہے وہ رہ گئی ہے۔ امام علی مقام چلتے ہیں، اپنے بھائی کے مزار پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بھی سلامی پیش کر کے دل کی تاریں بھائی کے ساتھ ملا کے بچپنے کی وہ محبت یاد آ گئی۔ فرمایا عرض کی تھی بھائی حسن آج میں مدینہ پاک تو جا رہے ہیں، وہاں زینب بھی جا رہی ہے، بھائی حسن تسے تواڈی تے میری او بے مثال محبت آئی کہ میں بیمار ہوندا یا تسی بھی بیمار پے ویندے ہو، جے مینوں بخار ہوندا یا تانوں بھی میرے غم وچ بخار ہو جاندا ہے، جے تانوں بخار ہوندا ہے تے تواڈے غم وچ مینوں بھی بخار ہو ویندا ہے، تسی روندے ہو تے میں بھی رو پیندا ہاں، پر بھائی جان حسن آج میں تواڈی تربت تو دور جا رہا ہاں، ناراض نہ ہوویو، ساڈا مدینہ پاک چھوڑنا ساڈی مجبوری بن گئی، ساڈی ضرورت دین نو ہے۔ دعا منگی دل دیاں تاراں بھائی نال ملا کے گفتگو فرمائی، جدو واپس آئے ویکھیا تے اہل بیت دے تمام افراد تے رفقا اپنے اپنے گھراں نو تالے لا کے چابیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دی حویلی میں چابیاں دا ڈھیر لگ گیا، اپنے اپنے گھراں نو تالے مار کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دے گھر آ گئے، چابیاں اکٹھیاں ڈھیر لگا دیتا گیا۔ سیدہ زینب نے آ کے ویکھیا ساری تیاری مکمل ہے، سب تیار ہو رہے نے، سب تیار ہو رہے نے، مکمل تیاری ہو گئی ہے، گھوڑیاں تے سامان رکھنا شروع کر لیتا گیا، براقاں تے سوار، سواریاں تے سوار سامان رکھنا شروع کر لیتا گیا۔ ادھر ویکھیا تے نئی تیاری ہے تے حضرت صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تیاری نہیں ہے، آپ بیمار آپ بے ہوش ہیں، جدوں آپ نو ہوش آیا ویکھیا تے سب تیاریاں مکملن، انج لگدا ہے کدھرے جا رہے ہیں، پوچھیا پھپھی زینب کدھر دیاں تیاریاں کری بیٹھی ہوں؟ میں بخار ہے، دسو تے صحیح نہ کدھر جا رہی ہو؟ متھے تے پیار دے کے پھپھی نے اپنی بھتیجی صغرا نو فرمایا صغرا ناراض نہ تھیویں، صغرا دین نو ساڈی لوڑ پے گئی ہے، اے صغرا تو بیمار ہے، تو نال نہیں جا سکدی، پر اسی جا رہے ہیں مکہ شریف۔ عرض کیتی میں بھی نال ویسا، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا بیٹی زینب اس موقع تے ضد نہ کر،
تو نال نہیں جا سکتی تینوں بخار ہے۔ جدوں اے گل سنی تے حضرت صغرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابے امام علی مقام دے سامنے حاضر ہوئیاں، عرض کیتی بابا میں بھی نال ویسا، میں بھی تواڈے نال ویسا۔ فرمایا دھیے تو نہیں جا سکنی تینوں بخار ہے، اسی نہیں رک سکتے کیونکہ دین دا وقار ہے۔ اے بیٹی صغرا، آپ کو بخار ہے، آپ نہیں جا سکتی، لیکن ہم رک نہیں سکتے کیونکہ ہماری مجبوری ہے۔ جندر مار گھرانو زینب کر دی گریا زاری، وطنہ والے او خیری وسو ساڑی ہو گئی کوچ تیاری۔ میں ٹر چلیاں چھوڑ مدینہ بھائی پتر بھتیجے لے کے، میں دین نبی دی آن بچاواں سار پتران دے دے کے۔ مدینہ پاک دے لوگ اکٹھے ہو گئے، عورتاں سیدہ زینب دے پیرے پہ گئیاں، جوان علی اکبر دے پیرے پہ گئے، بوڑھے حضرت امام علی مقام دے پیرانو پکڑن لگ پے۔ امام علی مقام تسی مدینہ پاک نہ چھوڑو، مدینہ پاک چوں باہر ویسو مصیبتہ دے پہاڑ ترٹ پیسن، ظالم تساں تے بڑے ظلم کرسن۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا مدینہ پاک والیو تہاڈی ہمدردی دا شکریہ، پر جیڑیاں گلاں تسی اج مینوں پہ دس دے ہو اے تا ہو گلاں نے بچپن چ میرے نانے کملی والے نے مینوں جھولی وچ بٹھا کے میرے سر تے بوسا دے کے اے گلاں میرے کان وچ فرمائیاں آئیاں۔ امام علی مقام نے فرمایا اسی روک نہیں سکتے۔ امام علی مقام نے فرمایا سن لو شہر مدینے دیو لوگو، مینوں پیا پیا عمران دا رونا، مڑ میں وطنہ والے آساں میرے نال کوئی نہیں ہونا۔ سیدہ زینب نے فرمایا مدینہ پاک والیو تہاڈی ہمدردی دا بڑا شکریہ، تہاڈی محبت دا بڑا شکریہ، تہاڈیاں محبت دا مول میں کل میدان محشر وچ پاساں اپنے نانے کملی والے دی خدمت وچ عرض کرساں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جدو مدینہ پاک چوں ہجرت کرن لگے آیاں، اے او لوگ ہیں جنے ساڈی محبت وچ روندے ہیں، جنے ساڈی منتاں کردے ہیں، رک جاؤ یا رسول اللہ انہاں تے مہربانی فرماؤ، انہاں ساڈے نال پیار کیتے، انہاں ساڈی عزت کیتی ہے، انہاں سونے سونے مشورے دیتے ہیں، یا رسول اللہ انہاں نو نواز دیو۔ پر فرمایا کہ سن لو، ایک کون پئی فرماندی سیدہ زینب فرما رہی ہیں سن لو شہر مدینے دیو لوگو، مینوں پیا عمران دا رونا، مڑ میں وطنہ والے آساں پر میرے نال کوئی نہیں ہونا۔ میں وطن تے واپس ضرور آساں انشاءاللہ ماں یقین ہے، پر میرے نال میرا بھرا حسین پیا ویندے، اینو رج رج ویکھ لو اے مڑ کے نہیں آن لگا، میرے دو اللہ جمع میرے سونے جوڑی پتران دی اونو محمد دی زیارت کر لو، اے تو دوبارہ انہاں دا چہرہ ویکھنا نصیب نہیں ہوئے گا۔ میرے علی اکبر 18 سال دا میرے بھتریے دی زیارت کر لو، جڑا شبیہ رسول میرے نانے کملی والے دا ہم شکل میرا بھتریا وے، انہاں نو ویکھ لو، اے میرے قاسم بھتریے حسن بھیرا دے پتر نو ویکھ لو، انہاں مڑ کے نہیں آنا، میں تے آونے پر میں خالی
مقام نے فرمایا زینب ہن دیر ہو رہی ہے، کجاویاں تے سواریاں، کجاویاں تے سواریاں ہو گئے، سامان بھی لد دیتا گیا، مستورات نو سوار کر لیتا گیا۔ سارے لوگوں نے آخری بار ہاتھ جوڑ کے عرض کی مان لو امام علی مقام۔ حضرت صغرا دی چیخ نکل گئی، بابا میں پھر کدے آسرے تے رواں گی؟ فرمایا میری دھی گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، میں مکہ شریف جا رہے جدو حالات ٹھیک ہوئے میں آپ گلین واسطے یا تیرا 18 سال دا بھیرا علی اکبر آوے سی۔ اپنی بیٹی نو نصیحت تسلی عطا فرمائی۔ تسلی فرمانے کے بعد امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر، میری مجبوری ہے۔ اے مدینہ پاک والو، آپ تو حضور علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے ہو نا، تو میں تو حضور علیہ السلام کا نواسہ ہوں، ہم تو حضور علیہ السلام کی اولاد ہیں، اہل بیت ہیں، ہم کیسے مدینہ پاک چھوڑنا ہمیں کیسا گوارا ہے؟ مگر مجبوری ہے، کیونکہ ایک طرف محبت رسول ہے اور ایک طرف محبت مدینہ ہے۔ ہم نے مدینہ شریف پر اپنے نانے کملی والے کی محبت کو ترجیح دی ہے۔ ہم نانے کملی والے کا شہر تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آقا علیہ السلام کے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تو ہمیں جانا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر، اور مجھے جانا پڑے گا خدمت ایمان کی خاطر۔ اگر میں نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ بھی نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں اگر میرے بیٹے شہید ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، میرے بھانجے شہید ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر میرے بھتیجے شہید ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں خود شہید ہوتا ہوں تو کوئی بات نہیں، میرے بھائی شہید ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، پورا کا پورا کنبہ شہید ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، میرے رفقا شہید ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بدلے میں چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ مسلمانوں، کملی والے کے غلاموں، جامع مسجد المرتضیٰ کے اندر آ کے جمعہ ادا کرنے والے کملی والے کے غلاموں، دیکھو علی کے شہزادوں نے ہمیں کیا درس دیا۔ اگر دین کو بچانے کا کوئی موقع آئے، اس کے بدلے میں تمہیں جان دینی پڑے تو دے دو، تمہیں اس کے بدلے میں اولاد قربان کرنی پڑے تو قربان کر دو، تمہیں اگر دین کا کام کرنے کے لیے اگر وطن کی قربانی دینی پڑے تو دے دو، لیکن اللہ کو راضی رکھو، اللہ کے حبیب کو راضی رکھو۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہید کربلا۔ جب جانے لگے بالکل وقت قریب آیا تو آخری بار حضرت صغرا رضی اللہ تعالی عنہا جو بیمار تھی، حضرت امام علی مقام کی بیٹی بیمار تھی، سخت بخار تھا، تو جب پھر دوبارہ ہوش آئی تو پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کی ابا جان مجھے ساتھ ہر حال میں لے کے جائیں، میں آپ سے سواری نہیں مانگوں گی، میں آپ سے کوئی سواری نہیں مانگوں گی، میں چلتی جاؤں گی، اگر میرے لیے سواری نہیں ہے تو میں پیدل قافلے کے ساتھ چلتی رہوں گی، بخار ہے تو کوئی بات نہیں، پسینہ آئے گا بخار ختم ہو جائے گا، مجھے ساتھ لے کر جائیں۔ عرض کی تھی تجھ سے کوئی، اپنے باپ کو کہہ رہی ہیں، بابا تجھ سے کوئی سواری نہ لوں گی، کربلا تک میں پیدل ہی چلوں گی، اپنا دکھ بتاؤں گی تجھ کو
راہ میں نہ ستاؤں گی تجھ کو، جب کبھی دل گھبرائے گا میرا دیکھ لوں گی اصغر کا چہرہ۔ بابا مجھے ساتھ لے کے جائے، میں اپنے معصوم علی اصغر بھائی کا جھولا جھلاتی تھی، مجھے بھائی یاد آئے گا۔ اب دیکھیں مجھے اور آپ کو یہ مساجد مل گئی ہیں، یہ دیکھیں نیچے یہ ممبر رسول پڑا ہوا ہے، اوپر خوبصورت چادر پڑی ہوئی ہے، میں اوپر اچھے لباس پہن کے آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ آپ بھی الحمدللہ اسی طرح اپنے گھروں سے آئے ہیں، اور چپس پڑی ہوئی ہے خوبصورت، کارلینیں تو مجبوری اٹھائی ہوئی ہیں ورنہ کارلینیں بھی ہوتی ہیں، پنکھے لگی ہوئی ہیں، سب کچھ لگا ہوا ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، آپ بھی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ دین جنہوں نے بچایا ہے انہوں نے بڑا مشکل بچایا ہے۔ اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو آج ہمیں یہ مساجد میں اس طرح سکون کے ساتھ بیٹھنا نصیب نہ ہوتا۔ آج دیکھیں 14 اگست ہے، جمعے کا دن ہے، 14 اگست ہے، یوم آزادی ہے۔ یوم آزادی پر خوشی تو منانی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ آزادی ملی کس طرح ہے، کن لوگوں نے ہمیں آزادی دلائی ہے، اور کس قسم کی قربانیاں دے کے انہوں نے یہ ہمیں وطن جو ہے آزاد کرا کے دیا ہے۔ ان لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یوم آزادی کی خوشی مناتے تو ہم ہیں، لیکن یہ ساتھ یہ سوچ بھی رکھنی چاہیے کہ آزادی ویسے ہی نصیب نہیں ہو گئی۔ جنہوں نے آزاد یہ ملک کرایا انہوں نے پتہ نہیں کتنی قربانیاں دیں، پتہ نہیں کتنے نقصانات انہوں نے برداشت کیے، انہوں نے کتنی مصیبتیں جھیلیں، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، لیکن انہوں نے سب کچھ قربان کیا، لیکن آج ہمیں وہ پیارا ملک انہوں نے آزاد کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح ہمیں یہ دین بھی آزاد کر کے کسی نے دکھایا، اور وہ کون ہیں؟ وہ اہل بیت ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ انہوں نے اپنے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ جھیلے، انہوں نے وطن کی قربانیاں دی، انہوں نے اولاد کی قربانیاں دی، انہوں نے جان کی قربانیاں دی، انہوں نے مال کی قربانیاں دی۔ تب یہ آج دین جس پر ہم چلتے ہیں، جس پر ہمارا چلنا ضروری ہے، جس پر چل کے ہی ہم جنت کے مستحق بنیں گے، یہ دین بچایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے ہے، آپ کے نواسوں نے یہ دین بچایا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹی آپ نہیں جا سکتی، آپ کو بخار ہے، تو بیٹی نے پھر رو کے، آپ دیکھیں آپ بھی اولاد والے ہیں، میں بھی اولاد والا ہوں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، پنجابی جیسی آنے ہیں دھیانیاں ہونی ہیں، نمانیاں ہونی ہیں۔ ایک دھی اپنے والد نے سامنے رونی پی ہوئے، اور ہوئے بھی سخت بخار وچ، اور ترلے کرنی پی ہوئے کہ ماں نہ کھڑو، لیکن باپ اگر نہیں کھڑنے پہ تو پیچھے کتنے معاملات ہیں، اور کس طرح دل تے پڑی رکھ کے امام علی مقام یہ جملے فرمائے کہ بیٹی مجبوری تو نہیں مل سکنی، تو دا بخار ہے، اصلی مجبوری اسی نہ روک سکنے، کیونکہ دین نہ وقار ہے، شریعت نہ وقار ہے۔ تو امام علی مقام نے بیٹی نے عرض کی تھی اگر آپ چھوڑ گئے تو خالی جھولا جھلاؤں گی کس کو، لوریاں دے سلاؤں گی کس کو، میری امید نہ توڑے بابا، نہ اکیلی مجھے چھوڑے بابا۔ امام علی مقام نے تسلیاں دی بیٹا بس رک جاؤ، مجبوری ہے، اس وقت میرے دل پر بھی چھریاں چل رہی ہیں، تجھے بخار ہے، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ سے پوچھو، میرے دل سے پوچھو کیا گزر رہی ہے، لیکن سغرا بار بار ضد نہ کرو بیٹی، مجبوری کی بات ہے۔ جب امام علی مقام نے فرمایا بیٹی خاموش ہو گئی، پھر امام علی مقام نے اپنے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف چہرہ کر کے اپنی بیٹی کے لیے دعا فرمائی کہ یا رب یتیموں بے کسو تنہا کی خیر ہو، یا رب یتیموں بے کسو تنہا کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں میری صغرا کی خیر ہو۔ یا اللہ تو دا حامی ناصر ہوئے، یا اللہ نو بخار شفا عطا فرماوی، یا اللہ میری دھی غمگین دے دل تے صبر دی ملم عطا فرماوی۔ میرے امام علی مقام ٹر پہ مدینے پاک والیاں نے کہ مسلمانوں نہ جانے دو نبوت کے خلاصے کو،
مدینے والوں نہ جانے دو نبوت کے خلاصے کو، خدا را روک لو آ کر محمد کے نواسے کو، منزل دور تے اوکھے پینڈے چھکیاں سید مہارا، وچ دروازے بی بی سغرا کر دی رہی پکارا۔ سوار ہوئے سواریوں پر تمام سوار ہو گئے، سامان بھی رکھے، اور اللہ حافظ کہتے ہوئے یہ قافلہ مدینہ پاک سے 4 شعبان کی رات تھی۔ اس رات کو مدینہ شریف سے ہجرت، اور وہ یاد آ گئی وہ ہجرت کہ ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے نانے کملی والے کو مکہ شریف کے لوگوں نے تنگ کیا تھا، مشرکین مکہ نے تنگ کیا تھا، تو میرے نانا کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی مدینہ پاک۔ آج مجھے مدینہ پاک کے لوگ تنگ کر رہے ہیں، آج میں ہجرت کر کے اسی شہر جاؤں گا جس شہر سے میرے نانے کملی والے تشریف لائے تھے، اسی شہر تشریف لے گئے۔ چلتے اٹھتے بیٹھے مکہ شریف پہنچ گئے، اور پھر آپ نے وہاں وقت گزارا، وہاں بہت سارے خطوط آئے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو وہ بیان کیا جائے گا پھر کیا کیا ہوا، کتنی کتنی مصیبتیں جھیلی گئیں۔